اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگو مجھے آپ لوگوں کا امیر اور والی بنایا گیا ہے، حالانکہ میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی تھی۔ آپ نے فرمایا میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں۔ آگے بڑے خوبصورت الفاظ فرمایا اگر میں بہتر کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر کہیں غلطی کروں تو میری اصلاح کرو۔ آگے فرمایا یاد رکھو الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، فرمایا سچ بولنا امانت ہے اور جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص کتنا ہی کمزور ہو، لیکن جب تک اللہ کی مدد سے میں اس کا حق نہ دلا دوں وہ میرے سامنے بہت طاقتور ہے۔ اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص کتنا ہی طاقتور ہو اور اس نے کسی کا حق دینا ہو تو اس سے حق لینے تک وہ میرے نزدیک بہت کمزور ہے۔ یعنی ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے، فرمایا میرے ہوتے ہوئے کسی کمزور شخص کی کوئی بھی حق تلفی نہیں ہو سکتی، اور کوئی طاقتور شخص اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی کمزور کا حق تلف نہیں کر سکتا۔ یہ پہلا خطبہ ابوبکر صدیق دے رہے ہیں۔ فرمایا ہر کمزور کے ساتھ جب بھی کوئی زیادتی کرے گا تو ابوبکر صدیق اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جب بھی کوئی طاقتور اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی کمزور کے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اور میں کسی کا بھی میں حق تلف نہیں ہونے دوں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا جہاد چھوڑ دینے والی قوم پر اللہ ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آج مسلمانوں نے جب سے جہاد چھوڑا تب سے مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اور آج تو یہ عالم ہے کہ کوئی مسلمان جہاد کا نام لینے کو تیار نہیں، اگر کوئی نام لے تو وہ دہشت گرد بن جاتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق اپنے پہلے خطبے میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جہاد چھوڑ دینے والی قوم پر اللہ ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ فرمایا بے حیا قوم پر اللہ تکلیفیں نازل فرماتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، پوری امت مسلمہ کس مقام پہ کھڑی ہے، ہمارے اندر کس قدر بے حیائی فحاشی پھیل چکی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں بے حیا قوم پر اللہ مصائب نازل فرماتا ہے۔ اگر اسی طرح ہمارے اندر بے حیائی رہی، ہم مسلمان ہونے کے ناطے، رسول اللہ کا امتی ہونے کے ناطے بے حیائی فحاشی ہمارے اندر رہی تو پھر ہم پر مصائب نازل اللہ کی طرف سے ہوتے رہیں گے۔ اور فرمایا جب تک میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں تو تم میری اطاعت کرتے رہنا، اور جب میں ان کی نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت واجب نہیں ہے۔ یہ خود سیدنا ابوبکر صدیق رسول اللہ کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے تو فرمانے لگے، فرمایا جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تو تم بھی میری اطاعت کرنا، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آج اگر کوئی حکمران بے دین ہو، دین سے دور ہو جائے، اللہ رسول کی اطاعت نہ کرے، تو ہرگز رعایا پر اس کی اطاعت ضروری نہیں۔